پاکستان اب مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا، پاکستان کے ایٹمی اثاثے اپنی حفاظت کے لیے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہے۔ نیب ڈیروکن لا ہے، ہم آج بھی اس کے مخالف ہیں۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ خواتین پر عائد پابندیوں کے باوجود بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی۔ ٹرمپ کو وفاقی ملازمین کی برطرفیوں کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی جج نے سرکاری ملازمین کی یونینز کی درخواست مسترد کر دی۔ ڈسٹرکٹ جج کرسٹوفر کوپر نے ریمارکس دیے کہ سرکاری ملازمین کی درخواست عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک وفاقی جج نے برطرفیاں روکنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف مختلف ریاستوں میں درجنوں مقدمات کے خلاف دفاع کر رہا ہے۔ حماس کل 6 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گی، بدلے میں اسرائیلی سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حماس کو پھر دھمکی، بولے اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے، حماس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، یقینی بنائیں گے کہ حماس 7 اکتوبر جیسا حملہ دوبارہ نہ کرے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کہتے ہیں، امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی نہیں چاہتا۔ ٹرمپ کا منصوبہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے سے متعلق نہیں تھا، فلسطینیوں کے لیے بہتر مستقبل پر بات چیت جاری ہے۔ غزہ ناپ پھٹنے والے بموں سے بھرا ہوا ہے۔ جوہانسبرگ میں G20 وزرائے خارجہ کا اجلاس، جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، کثیر الجہتی تجارتی نظام اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں، یوکرین کے لیے قابل قبول شرائط پر امن معاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ یوکرین کو فوجی امداد جاری رکھے گا۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات پر تبادلہ خیال، یوکرین تنازعہ سمیت دیگر موضوعات پر بھی گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بولے، عالمی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے روس اور چین کا موقف ایک ہے۔ روایتی حریف پرانا میدان، آمنے سامنے انڈیا اور پاکستان۔ قومی اسکواڈ اپنے اگلے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے دبئی پہنچ گیا۔ پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم دبئی اسٹیڈیم میں آج پریکٹس کرے گی۔ پاکستانی ٹیم 27 فروری کو اپنا آخری گروپ میچ بنگلہ دیش سے کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 24 فروری کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلے گی۔ ادھر چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ نہ جتوانے اور انجرڈ ہونے کا غم، قومی ٹیم کے بلے باز فخر زمان ڈریسنگ روم میں رو پڑے۔ شاہین آفریدی فخر زمان کو تسلی دیتے رہے، وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز کو کام سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ عدالت عظمیٰ میں سینیورٹی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل، جسٹس بابر ستار، جسٹس امن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بھی شامل ہیں۔ 49 صفحات پر مشتمل درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ صدر مملکت کے اختیارات کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مشروط کیا جائے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز اور ہائی کورٹس کو فریق بنایا گیا ہے۔ ججز نے درخواست میں حکم امتناع سمیت 13 استدعائیں کی ہیں۔ 5 سال میں ملکی برآمدات کو $60 ارب تک لے جانے کا ہدف، وزیر اعظم شہباز شریف نے جامع اور مؤثر حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز ہے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے گورننس نظام میں ضروری اصلاحات کی جائیں، ٹیرف نرخوں کو کم اور نظام کو عام فہم اور آسان بنایا جائے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی کی الگ الگ ملاقاتیں
وزیر اعظم نے ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے روابط بڑھانے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ 22 فروری کو ڈی جی خان میں پہلے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری، جنید اکبر، شاندانہ گلزار، حامد رضا اور دیگر اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز کارکنان کے ساتھ کیمپ میں بیٹھیں گے۔ بانی تحریک انصاف سے ملاقاتوں کی بحالی تک اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان کا انصاف تک رسائی مضبوط بنانے کے لیے دور دراز علاقوں کا دورہ کرنے کا اعلان۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ نظام انصاف سے متعلق اصلاحاتی ایجنڈے پر گفتگو۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ اور وکلاء کی اجتماعی دانش اور کردار مؤثر عدالتی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ وکلاء اور عدلیہ کا باہمی تعاون قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وکلاء کے تعاون کے بغیر منصفانہ اور مؤثر عدالتی نظام کے مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے ہوں بانی باہر نہ آئیں۔ میری نظر میں اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی تلخی سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ کہا تحریک انصاف کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ موجودہ سیاسی تلخی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مساق جمہوریت پر بانی چیئرمین کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جمہوریت ایسے نہیں چل سکتی، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کارکردگی کے برابر بھی نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خیبر پختونخوا حکومت کی طرز پر اپنے شہریوں کو مفت صحت کارڈ دے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا گیمز 2025 کا افتتاح کر دیا۔ رواں سال صدقہ فطر و فدیہ سوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر و فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا کہنا ہے یہ نصاب گندم کے حساب سے ہے، جو کے حساب سے 450 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ کھجور کے حساب سے 1650 صدقہ فطر و فدیہ سوم ادا کیا جائے۔ 30 روزوں کا فدیہ گندم کے حساب سے 6600 روپے بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی پی ایف یو جے کے نو منتخب عہدیداران کو مبارک۔ صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم اور دیگر عہدیداروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ خورشید شاہ نے کہا امید ہے نئی قیادت آزادی صحافت کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے گی۔ آزاد اور ذمہ دار صحافت جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ صحافی برادری کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ گوگل نے سائنسدانوں کے لیے بھی اے آئی اسسٹنٹ متعارف کروا دیا۔ ریسرچ میں نئے مفروضے وضع کرنے میں مدد مل سکے گی۔ نیا اے آئی ماڈل کسی بھی مفروضے کو پیش کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ نیا اے آئی سسٹم جیمنی 2 کو مزید طاقتور بناتا ہے۔